عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. آگے والے مسلم ان صحیح مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص وصال کرنا چاہے، اگر تم وصال کرنا چاہو تو تمہارے لیے یہ بھی فضیلت ہو سکتی ہے، تم ایسا کرو کہ سحر سے سحر تک وصال کر لیا کرو، افطار سے افطار تک نہیں بلکہ سحری سے شہری تک وصال جو ہے وہ کر لیا کرو، جس کی صورت یہ ہو کہ سحری کھا لے، اب افطار کا وقت ہو گیا، دن پورا ہو گیا، آپ افطار نہ کریں. اس افطار نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے رات کا کھانا لیٹ کر دیں، رات کا کھانا لیٹ کر دیں اور ایک ہی کھانا آپ کھا لیں وقت السحر، سحر کے وقت. یہ ہمیں اجازت دی گئی کہ اگر ہم وصال کرنا چاہیں تو یہ وصال سحر سے سحر تک ہو سکتا ہے، آج کی سحری سے لے کر کل کی سحری تک، کیونکہ اس سحری کی حقیقت جو ہے نا وہ ایک کھانے کی ہوگی کہ آپ کے دو کھانے کی بجائے ایک کھانا باقی رہ جاتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو رات کا کھانا ہے وہ لیٹ کر دیا گیا یا لیٹ ہو گیا. اور جو حدیث پیچھے رہ گئی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جب رات یہاں سے آنے لگے، اشارہ آپ کا مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف. اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب یہاں سے رات آئے، جو سورج نیچے گرتا ہے ڈوبنے کے لیے تو مغرب کی طرف اجالا ہوتا ہے اور مشرق کی طرف کچھ اندھیرا اور کچھ تاریکی پھیلنا شروع ہو جاتی. تو رات جب مشرق سے آتی ہے، فرمایا کہ جب رات آنا شروع ہو من ہاہنا یعنی مشرق سے، وہ ادبر النہار من ہاہنا، اور اس طرف اشارہ کہ مغرب کی طرف، اور دن جو ہے وہ پیٹ پھیر کے جانے لگے اور دن جو ہے وہ ڈوبنے لگے من ہاہنا اس طرف سے یعنی سورج کا ڈوبنا. وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے یعنی سورج کی ٹکیا آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. فقط افطر الصائم، تو یہ وقت ہے روزے دار کے افطار کا. اس وقت روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے اور اس سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ مضمون پہ پہلے گزر چکا. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر ہونی چاہیے. جی.